الحمد للہ تعالیٰ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد اختر حسین قادری فلسطین سے لے کر اسرائیل تک کی کہانی کے دوسرے نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ محترم احبہ، یہودیوں کے فلسطین پر غیر معمولی دعوے کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے دروازوں پر دستک دینا بےحد ضروری ہے۔ تمام مقدس مقامات کو جاننا بےحد ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں ہم تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی پر مزید گفتگو کریں گے تاکہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے وہ اجاگر ہو سکے۔ اسی سلسلے میں آج ہم تابوت سکینہ پر اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی فلموں کا ایک انتہائی مشہور اور کامیاب فلم ڈائریکٹر اسٹیون اسپائلبرگ نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کٹر یہودی ہے۔ اس کی فلموں کی موضوعات اکثر یہودیت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ سن 1981 میں اس نے ایک فلم ریڈرز آف دی لاسٹ آرک کے نام سے بنائی۔ یہ فلم جنگ عظیم کے پس منظر میں بنائی گئی۔ اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ جرمن ناجی تابوت سکینہ کی تلاش میں مصر کے آثار قدیمہ کی کھدائی کرتے ہیں تاکہ اس تابوت کی برکت سے جنگ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ دوسری جانب امریکی خفیہ اداروں کے کچھ افراد فلم کے ہیرو آرکیولوجسٹ ڈاکٹر انڈیانا جونز کو جرمنوں کے اس منصوبے کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسے معاوضہ پر اس بات کے لیے تیار کر لیتے ہیں کہ وہ جرمنوں کی اس منصوبے کو ناکام کرے۔ قصہ مختصر، ڈاکٹر جونز مصر روانہ ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے زمین کے نیچے دفن تابوت سکینہ تک جرمنوں سے پہلے پہنچ جاتا ہے، لیکن اسی وقت تابوت سمیت جرمنوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ جرمن تابوت کو قبضے میں لے لیتے ہیں، مگر اسے اپنی حکومت کے حوالے کرنے سے پہلے اس کی اصلیت جانچنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ خفیہ جگہ پر صندوق کو کھولا جاتا ہے۔ اس خفیہ غار میں گویا قیامت سے آ جاتی ہے۔ تمام افسران، فوجی کے لوگ جو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر صندوق سے برآمد ہونے والی بلائیں حملہ کر دیتی ہیں، اور آن کی آن میں غار میں موجود تمام لوگوں کے جسم پانی کی طرح پگھل جاتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر جونز، جو کہ اس موقع پر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیتا ہے، وہ زندہ بچ جاتا ہے۔ وہ صندوق کو لے کر امریکی حکومت کے پاس پہنچتا ہے، حکومت کے حوالے کر دیتا ہے، جو اپنی تحویل میں لے کر اسے انتہائی محفوظ جگہ پر چھپا دیتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس کا مقصد اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کی یہودیوں کی نظر میں اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ صرف یہی فلم نہیں، ہزاروں فلمیں ڈاکومنٹری اس تابوت سکینہ پر بنائی جا چکی ہیں، جن میں اس کی اہمیت اور اس کی تلاش کے حوالے سے کوششیں دکھائی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس صندوق تک آج تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکی۔ پوری دنیا میں یہودی آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھارے ملک و کھدائی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس میں ناکام ہے۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی حوالہ نہیں، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس و مبارک صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے استعمال میں بھی رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات کے لوحے رکھا کرتے تھے، یعنی اس صندوق میں انبیاء کی معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک اور امامہ مبارک
اور آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ بھی اسی صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحصیل میں ہمیشہ کے لیے رہا۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے انبیاء پر اتارے گئے تھے۔ ان کی برکت سے اس صندوق کا خاص ایک مقام تھا، ایک خاص فضیلت تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ کبھی کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تو وہ آفت حیرت انگیز طریقے سے ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی و طوفان آتا تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کرتے، اس سے نجات پا لیا کرتے۔ اسی طرح جنگ کے دوران بڑے سے بڑے لشکر کے سامنے مقابلہ کرتے، صندوق فوج کے آگے لے کر چلتے، جس کی برکت سے انہیں حوصلے میں بلندی ملتی اور پھر دشمن کی افواج پر کم سے کم جانی نقصان کے بعد غالب پا جاتے۔ خاص موقعوں پر یہ صندوق کو عزت و احترام سے کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی محافظ دستہ بھی تعینات ہوا کرتا تھا۔ یہ کون؟ آپ جان لیں کہ یہ قوم عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کی تصور بھی نہیں کیا جاتا، دوسری طرف اللہ کے احکاموں کے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اریل، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیت دیا کرتے تھے۔ جب ان کی شرکسی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دی، شہروں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگ قتل عام کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گئے۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کی گندگی پر یہ ڈھیر پر یہ پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے موت کا لقمہ بننے لگے۔ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ اس نے کاہنوں کو بلایا اور ان کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہیے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ وہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ کر انہوں نے اس صندوق کو ایک دوسرے شہر میں بھیج دیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ انسان مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کی 5 شہریں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ مختلف آفات و امراض نے اس قوم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بن اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر کی طرف نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل گاڑی صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت سموئیل علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو ایک نیک انسان تھا، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت سموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت سموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلی روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے تابوت کو واپس لانا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر وعدے کے مطابق انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اوپر والے قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اور جس آیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 248، اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت یہ قوم خانہ بدوش کی سی زندگی گزارتے تھے اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں رکھا جاتا تھا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے اس نے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے نام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ میں تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے عام سی بات تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو زندہ آری سے چیرا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا کر بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا گیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضہ میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کرا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا تھا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی، دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا، تو بھی اس قوم کی وہی عادت، وہی اتوار، وہی ظلم، وہی زبر، وہی دھاندلی، وہی تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ و عرفہ سمجھنے کا خوش فہمی، اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے۔ وہی مال دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کی وہی صدیوں پرانی شیطانی طریقے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسے ہر طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار، یہ آج بھی سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ آج بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار جو کہ ٹائٹس کے حملے سے بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ کر دہاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے، لیکن ابھی تک ناسمجھ ہیں۔ ان کے جنون اور ماضی میں لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورے قرۂ ارض کو کھود کر اس میں تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنا مسایہ یعنی کہ آخری مسیحا کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے ڈھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس ایک آنکھ والی مسیح یعنی دجال سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی روشنی کا پرچار کرتے ہیں، ایک آنکھ کے نشانی کا پرچار کرتے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا کر رکھیں جو اس سے خوش آمدید کہہ کر اسے اپنا خدا بنا لے۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ کا قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن سارے ایک نقطے پر کبھی متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن مجھے جو سب سے بہتر تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے مطابق بہت سے نظریات ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ تابوت اب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر کہیں دفن ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا ہے۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ کچھ لوگ کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے، جبکہ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر ایکسیم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودی نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا ہے وہ اس صندوق کے بالکل قریب ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابند لگا دی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے
اور پورے طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہاں ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل میں ایک خوفناک آگ لگی تھی، مجھے شک ہے اس کے پس پردہ بھی اسی بہانے اسرائیل کی جگہ جگہ کھدائی مقصود تھی۔ یہ ہوئی تابوت سکینہ کی اصل حقیقت۔ محترم احبہ، گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ آنے والے نشست میں ہم ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کی مکمل کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ میرے گزارشات آپ تک پہنچتے رہے، اس کے لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ دیں مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔